ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کاروبار جو کر رہے ہیں ان کے مالی طور پہ بھی جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو اچھی خاصی ایک اس کے اندر جو ہے نا انزائٹی بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن میں اسٹریس میں آ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے بس اس کو نیند نہیں آتی، پھر آپ نے جیسے فرمایا کہ سگریٹ پی لیتے ہیں، ویپ پیتے ہیں اپنے آپ کی ظاہر ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے، تو کیا اس کا کیا آپ بہترین حل بتائیں گے کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالیں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دو چیزیں واضح بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام سے دوری ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل صحیح. دوسرا، ہم لوگوں کی جو جنریشن ہے نا، یا جو ہم اب نئے ماں باپ بن رہے ہیں، ہم لوگوں کی اپنی اب جو تربیت اور ہم لوگوں کا اپنا جو لائف سٹائل ہے نا، وہ آگے جو کنورٹ ہو رہا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، ماں کی اپنی سکریننگ ٹائمنگ بہت زیادہ ہے، وہ بچوں کو ٹائم کیسے دے گی؟ باپ کے اپنے لوازمات ہیں کہ وہ اس نے باہر جانا ہے، کما کے لانا ہے، پھر اس کے بعد اس نے گھر پہ ٹائم نہیں دینا، اس نے رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. بالکل صحیح. تو جو ہم معاشرہ اس ٹائم پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جو چیز آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ماں باپ کی عدم دلچسپی، ٹھیک ہے، اور عدم تربیت کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا. بالکل صحیح. اور یہ 10-15 سالوں میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم لوگوں کو اپنے بڑوں کا ڈر ہوتا تھا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں نے سگریٹ نہیں پینا، ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا، کوئی بڑا ہمیں کوئی گلی کی نکر پہ بیٹھا نہ دیکھ لے. اب یہ چیزیں بچوں کے اندر جو ہے نا، آپ دیکھیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کے معاملات نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ماں کا سکریننگ ٹائم بہت زیادہ ہے تو بچہ رات کو کیسے سوئے گا؟ بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی اب ہمارے گھروں میں عام بات ہے کہ ماں اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو موبائل دے رہی ہے کہ آپ موبائل لیں اور میری جان چھوڑیں. بالکل صحیح. بچوں میں اس ٹائم بے خوابی کی سب سے اہم جو وجہ ہے سکریننگ ٹائم ہے. بالکل صحیح. اس کی ریڈیشن اتنی خطرناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. ایک بچہ ایٹ لیسٹ 2 سال سے لے کے 4-5 سال تک کا بچہ کم از کم 15 سے 17 گھنٹے نیند لیتا ہے. اور وہ جتنی اچھی نیند لیتا ہے اس کے جو دماغ کی صلاحیت ہے اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح. جبکہ اب جو بچہ جو سکریننگ ٹائمنگ کے اوپر آ گیا ہوا ہے، وہی بچہ 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لے پاتا، اور اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کے آگے چڑچڑا، غصیلا اور بدتمیز ہے. بالکل صحیح. اور پھر ماں باپ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے. بالکل صحیح. بیسیکلی بچہ نہیں بدتمیز ہوا، آپ نے جو اپنا آپ نے جو خود کیا اس کا لائف سٹائل آپ نے اس کو ایسا دے دیا کہ وہ بدتمیز ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کو جو توجہ ماں باپ نے دینی تھی وہ توجہ ساری کی ساری تو وہ وہاں سے موبائل سے لے رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ وہ ایسے کارٹونز دیکھ رہا ہے یا ایسی جو ہے نا وہ گنز والی جو ہے نا وہ گیمز یا اس طرح کی چیزیں، اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی تربیت اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں کہ ہم نہ تو دین کی طرف جا رہے ہیں نہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایسے گڑھے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح. اور بے خوابی ہی جو ہے نا وہ سب معاملات کا اہم جو ہے نا وہ ریزن ہے کہ نہ سونے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر اتنے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ معاشرے میں چھوٹی چھوٹی اب عدم برداشت کی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی. آپ اپنے روڈز کے اوپر دیکھ لیں کہ آپ نہ تو اشارے کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھتے ہیں، نہ لوگوں کا لحاظ، کہ آپ کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا بھی ہو گیا آپ اس کو اتنے برے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اگلا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ پیسے دینے نے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو ان لوگوں کا جو رویہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ رات کو بالکل نہیں سوتے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم کا جو وقت ہے نا بڑا محدود رہ گیا ہمارا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کے لیے آپ کیا کوئی نسخہ کوئی سجیسٹ کرتی ہیں؟ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے.
طب یونانی میں بہت سارے کمپاؤنڈز ہیں جو یوز کروائے جاتے ہیں نیند کے لیے. اس میں روغن لبوب صبا ہے جو اس کا استعمال کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ روغن لبوب صبا تو بہت زیادہ مفید ہے کہ اگر اس کو لے کے آپ صرف اپنی کن پٹیوں پہ اس طرح سے وہ آپ کر لیں نا, مساج ہی کر لیں تو بڑی خوبصورت اور مزیدار میٹھی نیند آتی ہے. جی بالکل بالکل صحیح. روغن بادام, روغن خشخاش, روغن کاہو یہ استعمال کروائے جاتے ہیں. ہاں جی, جسے کدو کہا جاتا ہے. اس کا روغن اگر آپ مساج کرتے ہیں تالو پہ اور یہ کن پٹیوں پہ اور ایون پاؤں پہ بھی آپ ڈیلی اگر مساج کی عادت بنا لیتے ہیں تو اس سے بھی نیند بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کشنیز ہے, چھوٹی چندن ہے اور سندل سفید ہے. اس کو برابر وزن میں لے کے آپ 500 mg کے کیپسول بنا لیں یا اس کو چمچ کے ساتھ پانی کے ساتھ لے لیں تو وہ بھی نیند کے اوپر بہت اچھا افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے جو نسخہ بتایا نا, سندل سفید اور کشنیز اور چھوٹی چندن, یہ تو بے خوابی کو تو دور کرے گی, بلڈ پریشر کے اوپر بھی بڑا. جی بالکل, یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی گولیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نارمل طریقے سے بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں میگنیشیم کا انٹیک زیادہ رکھیں. میگنیشیم جن چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ اس میں آپ کے نٹس ہیں, روغنے یہ جو کدو کے بیج ہیں, چیا سیڈ ہیں اور بنانا ہے جیسے کیلا, اس میں میگنیشیم کی مقدار کافی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ اور بھی ایووکیڈو ہے, پھل ہے, یہ یوز کروانے سے میگنیشیم جب بہتر ہوتا ہے تو ریسٹ لیسنس کم ہو جاتی ہے باڈی کے اندر اور ایک پرسکون نیند آتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی ہجامہ, اس کے اندر کتنا بینیفٹ؟ ہجامہ تو بہترین ہے کیونکہ ہجامہ سے بھی آپ کے جب باڈی ٹاکسن ریلیز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور بلڈ ایک سرکولیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ سپلائی بہتر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نیند گہری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک 2 پوائنٹ ہے, ایک یہ ماتھے کے اوپر پوائنٹ لگایا جائے 101 نمبر پوائنٹ, اور ایک یہ یہاں پہ ہمارے سینٹرل کے اوپر. جی بالکل, یہ بڑے زبردست 2 پوائنٹ ہی لگائے تو بندے کی ڈپریشن بھی ختم اور ایگزیکٹلی اس کی وہ بھی ختم, یعنی اس کا اتنا اچھا. جی بالکل, یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب مختصر سا بتائیں کہ غذا کون سی استعمال کرنی چاہیے, سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے, پھل کھانے چاہیے, اس کے اوپر مختصر سا آپ بتائیں ذرا. سر ہمارے معاشرے میں بیسیکلی سپرے والی غذائیں, بیوریجز کا بہت زیادہ استعمال, ڈبہ بند غذائیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی غذاؤں نے ہمارے معاشرے میں تباہی مچا دی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کی سادہ غذا کو ترجیح دیں. اپنے بچوں کو بجائے کہ آپ لیز, چپس یا بیوریجز کی بجائے ان کو آپ گھر میں جو ہے نا ترجیح دیں کہ ان کو گھر میں کوئی ایسی چیزیں بنا کے دیں کہ جو بچہ آسانی سے لے سکے. یہ ایک ماں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو غذا کے طور پہ کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. جو ہے نا صبح ناشتے میں آپ کھجور لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دودھ کا 1 کپ لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. پھر آپ بالکل انڈے کی سفیدی لے لیں, ٹھیک ہے, ساتھ بادام کی گریاں یا اس طرح کی جو ہے نا, کیونکہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے نا, ہیلدی ڈائٹ وہ تو ہم لیتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ میگنیشیم جو ہے نا, نٹس کے اندر میگنیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے. اور میگنیشیم آج کل دیکھیں, آج کل وہ ایڈورٹائز کے اندر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ میگنیشیم کھائیں. ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے کہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں کو جو کریمپس پڑتے ہیں آپ کے مسلز میں, اس کے لیے میگنیشیم کا استعمال اسی لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ ہم لوگ نٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم نٹس کھاتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ ناشتے کے اندر بادام کی گریاں, انڈے کی 2-3 سفیدی جس طرح وہ, اور ایک دودھ کا گلاس اگر آپ یہ لینا شروع کر دیں. پھر دوپہر کے ٹائم پہ آپ جو ہے نا ہفتے میں 3-4 دفعہ سبزیاں لیں, پھر دالیں لیں, اور گوشت جو ہے وہ چھوٹا گوشت یا مرغی کو ترجیح دیں بجائے کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چکنائی والی جو ہے نا چیزیں استعمال کریں. اور اسی طرح رات میں اب میں نے ایک اور بھی معاشرے میں چیز دیکھی ہے کہ چاول کھانا بھی شہر میں کم ہو گیا.